آغاز میں اہم خبر کہ پاکستانی فوج نے مئی میں بھارتی جارحیت کے جواب میں فوجی برتری حاصل کی۔ 4 روزہ جھڑپ کے دوران پاکستان کی چینی ہتھیاروں کے ساتھ کارکردگی نمایاں رہی۔ امریکی کانگریس کا مار کے حق میں بھارت کے خلاف پاکستان کی فوجی برتری کا اعتراف۔ امریکی کانگریس میں پیش کی جانے والی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کا چینی ہتھیاروں کی مدد سے بھارت کے فرانسیسی رافیل طیاروں کو نشانہ بنانا چینی اسلحے کی فروخت کے لیے مؤثر دلیل بن گیا۔ پہلی بار چین کے جدید ہتھیار فروخت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ چین کے لیے عالمی میدان میں بڑا تجربہ ثابت ہوا۔ رپورٹ کے مطابق چین 2025 میں پاکستان کو جدید J-35 لڑاکا طیارے فروخت کرے گا۔ KJ-500 ایئر کرافٹ اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم فروخت کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ پاکستانی فوج نے مئی میں بھارتی جارحیت کے جواب میں فوجی برتری حاصل کی۔ 4 روزہ جھڑپ کے دوران پاکستان کی چینی ہتھیاروں کے ساتھ کارکردگی نمایاں رہی۔ امریکی کانگریس کا مارکہ حق میں بھارت کے خلاف پاکستان کی فوجی برتری کا اعتراف۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان اور بھارت کی وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ مجھے 8 جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک اب اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ Stopped actually 8 wars. I appreciated your question before, but I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought, but we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. بھارت کے کھوکھلے دعوے فضائی ناکامی سے بے نقاب، پاکستان کی فضائی بندش سے ایئر انڈیا کے چھکے چھوٹ گئے۔ آپریشن سندور میں بھارتی قیادت کی تاریخی ہزیمت، فضائی ناکامی اور مالی نقصان سے بھارت بوکھلاہٹ کا شکار۔ پاکستان کی حکمت عملی نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ فضائی بندش سے 4000 کروڑ کا نقصان بھارت کے لیے تکلیف دہ۔ افغانستان کے ساتھ فضائی تجارت مضحکہ خیز قرار، بھارتی عسکری قیادت کی ٹریلر والی گیدڑ بھبکیاں بے نقاب، کروڑوں کی سبسڈی کا مطالبہ بھارتی ناکامی کا ثبوت ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن اور ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن چاہتے ہیں۔ ایران جوہری معاہدے کے لیے بھی اپنا بہترین کام کریں گے۔ We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. غزہ امن منصوبہ، امن اور فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب ایک اہم قدم۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی فورس اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت غزہ میں فوری تعینات ہوگی۔ فورس فلسطینی پولیس کو تربیت، سرحدی سیکیورٹی اور امدادی کارروائیوں کے محفوظ نفاذ میں مدد کرے گی۔ ISF غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھالے گی تو ہی اسرائیلی فوج کا انخلاء ہوگا۔ ISF بارڈر سیکیورٹی سنبھالے گی، اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان دیوار کا کام کرے گی۔ ISF کی موجودگی سے ہی بامعنی امداد اور تعمیر نو کا کام مکمل ہو سکے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کیے لیکن کوئی کام نہیں کیا۔ آج یہی لوگ بدتمیزی، بد تہذیبی اور گالم گلوچ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب۔ پورے پاکستان میں کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے، کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو کرنا آتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی، فساد، فتنہ، جھگڑا، گالی گلوچ۔ نواز شریف کا جب نام لو، شہباز شریف کا جب نام لو تو کیا نام آتا ہے ذہن میں؟ موٹر ویز، سڑکوں کے جال، ٹرانسپورٹ کے جال، میٹرو بس، اورنج لائن، ایٹمی دھماکے، ایئرپورٹس اور ہاسپٹل، سکولز، کالجز۔ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آتی ملک ترقی کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ جو ملک ڈیفالٹ کے انتظار میں لوگ بیٹھے تھے، کچھ پاکستانی لوگ بھی ہمارے مخالفین ڈیفالٹ کرنے کے انتظار میں بیٹھے تھے، ان کو بہت مایوسی ہوئی جب نہ صرف یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا پاکستان کو، بلکہ آج پاکستان بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں سڑکوں کا جال نہ بچھاؤ۔ میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے، میرے لیے
पंजाब में बसने वाला हर शख्स, पंजाब का हर शहरी मेरी सर आंखों पे और मेरे लिए बराबर का स्टेटस रखता है। अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली होने के ऐलान से कबल नामजदगी के लिए नाम जमा नहीं कराए जा सकते। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतालिक आमिर डोगर के खत का जवाब दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइए। जी बिल्कुल, देखें, अपोजिशन की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उनकी जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा गया था, जिसमें जो अपोजिशन लीडर हैं उनके लिए महमूद खान अचरज़ई को नामजद करने और उनको इससे मुतल्लिक जो हदायत जारी की गई थी, जिस पर आज स्पीकर कौमी असम्बली की हदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतल्लिक रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर के खत का जवाब दे दिया गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली की जानिब से बताया गया है कि रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद आमिर डोगर ने 6 अक्टूबर को स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर से मुतल्लिक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने क़वायद ज़ाबत के तरीक़ाकार और क़वायद रूल 39 और 39B का जो हवाला दिया है, जिसमें वाज़ेह किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली के ईवान में अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली होने के ऐलान के बाद ही अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी जमा हो सकती है। तो उनकी जानिब से जो है ये भी बताया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने क़वायद ज़ाबत के तहत क़ायदे की तकर्री के लिए तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान करते हैं। आपने आगाह किया। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आज़म नसीर तारड़ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। समाजी सतह पे हो चाहे वो मुआशी सतह पे हो, तो चीज़ों को तहम्मुल के साथ, रवादारी के साथ समझ के मामलात को सुलझाना और एक दूसरे की सोच को और फ़िक्र को रास्ता देना, जो है मेरे ख़्याल में ये टॉलरेंस है। इससे कौमें तरक्की की राह पे भी चलती हैं। ना सिर्फ इंटरनली इसके फ़ायदे हैं, बल्कि एक्सटर्नली भी आप एक महज़्ज़ब और बाशऊर माशरे के तौर पे जाने जाते हैं। किसी शायर ने एक छोटा सा शेर है, बड़ा खूबसूरत कहा कि उसने कहा कि हम पर कोई हंसा अगर हम भी खुशी से हंस दिए, हमने किसी की आँख को आंसू नहीं दिया। तो ये सबक ले कि अगर हम चलें कि हमने खुशियाँ बाँटनी हैं, आंसू नहीं बाँटने। और है क्या है, यही है ना कि आप बैठे हैं, आप गुफ्तो शनीद में, बहस मुबाहिसे में हद अदब में रह के अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। आप अमली ज़िंदगी में जहाँ पे आपको जगह छोड़नी है, स्पेस देनी है दूसरे को, वहाँ पे आप स्पेस दें। हमारे अक़लीती भाई बहन हैं, हमें उनका इज़्ज़त एहतराम बातों से नहीं, अपने वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक मामला ज़ेर गौर रहे। वफाकी आईनी अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में इंतज़ामात से मुतालिक बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा बिल्डिंग से पुरानी इमारत मुंतकली के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाने के लिए जमा हुए हैं। इस हवाले से बड़ी अच्छी यहाँ पर तकारीर हो चुकी हैं, मैं उसमें कोई मज़ीद इजाफ़ा ना कर सकूँगा। सिर्फ ये कहने पे इक्तफ़ा करूँगा कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का यही फ़लसफ़ा था, रवादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल। हज़रत कायद आज़म की अज़ीम क़यादत में लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और उस तहरीक में ज़िंदगी के हर तबके के लीडर्स शामिल थे, अवाम शामिल थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, मिनॉरिटीज़ थी, उलमा थे। और पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले 11 अगस्त को जो हज़रत कायद आज़म ने जो तकरीर की, वो ता क़यामत इस बात का पता बताती रहेगी कि हज़रत कायद आज़म की जो फ़िलासफ़ी थी, उनकी जो सोच थी कि ऐसा पाकिस्तान जिसमें
بردباری، تحمل، برداشت اور تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہو کہ وہ جا کر اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کر سکیں اور آپس میں ہم آہنگی برداشت کو فروغ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ حیات ہے۔ ابھی یہاں پر اسٹیٹ سیکرٹری نے طائف کے واقعے کا ذکر کیا اور وہاں پر جو مخالفین نے جس طرح پتھروں کی بارش کی اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ قیامت تک کتابوں میں محفوظ رہے گا، اور وہ ایک ایسا پیغام ہے جس سے کہ تحمل اور برداشت کو فروغ ملتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایگریمنٹ آف حدیبیہ، اس کا نچوڑ ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب دشمنان اسلام نے نبی کریم اور ان کے قافلے کا راستہ روکا کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے اور واپس جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، ان کے عظیم ساتھی تھے، وہ طیش میں آئے کہ ہم آگے جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہاں پر ایگریمنٹ کروں گا اور ہم واپس جائیں گے۔ معاہدہ ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے مدینہ منورہ، اور 2 سال بعد فتح مبین ہوئی اور مکہ فتح ہوا، اور وہ لوگ جو بدترین مخالف تھے وہ بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم سے غلطی ہوئی، آپ میں تحمل، برداشت، بھائی چارہ، باہمی تعلقات کو فروغ دینے کا جو آپ کا جو پیغام ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہماری جو سوچ تھی اور ہمارا جو سرداری جو ایٹیٹیوڈ تھا، ٹرائبل ہمارا جو ایٹیٹیوڈ تھا، وہ اس کے آگے بالکل پیل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو فروغ دیں، جو کہ تمام مذاہب، اگر آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیں تو حضرت عیسیٰ، جن کو ہم سب اللہ کے نبی مانتے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، امن، بھائی چارہ اور باہمی جو تعلقات کو فروغ دیں، تحمل اور برداشت، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ویلیوز ہیں جن کو اگر ہم دوبارہ ریوائیو کریں گے تو پاکستان کا معاشرہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ میں آج آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو جنوبی پنجاب کے جو عظیم شاعر تھے، ان کا جو یہاں پر کلام پڑھا گیا بہت اچھے سر میں ان کو شاباش دیتا ہوں، ان کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم رفاہی مملکت بنائے جس میں تمام مکاتب فکر، تمام مذاہب کے لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کریں۔ آئیے آج ہم اس دن اس کا عہد کریں اور عملی میدان میں عملی ثبوت دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔